اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمل صاحب آج ہی میرے ساتھ جوائن ہوئے ہیں اور کچھ سوال کیے ہیں مجھ سے۔ یہ سعودی کے حسن فرحان المالکی صاحب بڑے اچھے عالم ہیں اور بڑے اچھے بیانات ہیں ان کے۔ آپ کو یہ لگا کہ میرے خیالات بھی بالکل انہی جیسے ہیں تو آپ نے مجھے یہ لنک بھیجا ہے اور سوال بھی کیا ہے۔ میں وہ لنک بھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں گا تاکہ لوگ بھی سمجھ جائیں، اور اگر کسی کو چیک کرنا ہو یوٹیوب پر تو اے سعودی قرآنسٹ حسن فرحان المالکی انٹرویو یہ ٹائپ کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے۔ وہ پورا بیان آپ دیکھ سکتے ہیں، 13 منٹ 52 سیکنڈز کا ہے، 52 سیکنڈز کا۔ میں اس کی تھوڑی سی تمہید باندھ دوں کہ جزاک اللہ خیر اجمل صاحب کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے بیانات آپ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد کا درجہ سوائے محمد الرسول اللہ کے اور جبرائیل رسول اللہ کے ایک میسنجر جو اللہ کے پاس سے میسیج لا کے دیتے رہے، اور جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ چنانچہ ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب اللہ کے پیغام کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کی گرامر سے واقف ہوتے ہیں، اس کا علم سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ہر علم کا یہ تقاضا ہے، یہ مینڈیٹری ہے کہ نالج چاہے کوئی بھی ہو پوری دنیا میں سے، آپ کوئی بھی سائنس، میتھمیٹکس کچھ بھی کریں تو سب سے پہلے اس کی لینگویج سیکھیں، دوسرے اس کے بنیادی اصول سیکھ لیں، تیسرا اس پہ غور و فکر کریں، چوتھا اس پہ عمل کریں، پانچواں اس کو دنیا تک پہنچائیں۔ اب بتائیے، آپ چھٹا لگا لیجئے اس کے اندر پیورٹی ہو، اس کے علاوہ آپ کا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو پیسے کمانے کا اور یہ اور وہ، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں جو آپ کے یہ جو صاحب ہیں یہ عرب ہیں۔ دوسرا بھی آپ نے لنک بھیجا ہے محمد سلمان کا، تو ان دونوں کے بیانات میں نے بڑے غور سے سنے، بہترین طریقے سے انہوں نے بات کی۔ دیکھیے الحمدللہ مجھے عربی آتی ہے، اس میں ٹرانسلیشن بھی لکھا ہوا ہے، جو بھی لوگ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بات سمپلی یہی کی ہے کہ دیکھیے آپ سیڑھی سیدھی لگائیے، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک چیز پہ جائیے۔ اکثر دوست احباب میرے کہتے ہیں مجھے بھائی آپ تو گریجویشن کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی آپ کے لیے گریجویشن ہے وہ، ان کمبختوں نے آپ کو گریجویشن کی کتاب پہلے ہاتھ میں دے کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اے بی سی ڈی ہے، اور اے بی سی ڈی کو لے جا کے گریجویشن کے مقام پہ بٹھا دیا ہے۔ اب جس شخص کو عربی زبان نہیں آتی لیکن وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ بولیے آپ۔ اس کو سمجھانے کے باوجود بھی انہیں بغیر سمجھے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا، اس سے بڑا ضدی کافر، اس سے بڑا ملحد، اس سے بڑا مشرک، اس سے بڑا منافق کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ بولیے آپ۔ جب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے بھائی دنیا کی ہر چیز آپ سمجھ کے کرتے ہیں، علم کی ضرورت، علم کے لیے مینڈیٹری یہ ہے کہ آپ کو علم سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی بات آپ لے رہے ہیں، دنیا کی ایسی کوئی کتاب ہے؟ ارے ہم تیلگو پڑھتے رہے، ابھی وہ مثال کافی نہیں ہے، میں نے کئی مرتبہ دے دی، چھوڑیے وہ باتوں کو، لیکن آپ کو یہ کیسے کیا کریں گے آپ اس کا؟ آپ کے بڑوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، صرف پڑھنے پہ یہ ہوگا، پڑھنے پہ وہ ہوگا۔ آپ ڈاکٹر سے ایک چٹھی لکھا لیں گے، رات دن، یہ صبح دوپہر شام یہ لینا ہے آپ کو بول کے اگر بتا دیں ڈاکٹر صاحب، تو آپ وہ لے کے بس پڑھتے رہیں، ناشتے کے بعد وہ پوری دوائیوں کے نام، اور جو ہے دوپہر کے کھانے کے بعد وہ پوری دوائیوں کے نام، تو کیا آپ کو شفا مل جائے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کتاب عمل کرنے کے لیے بھیجے ہیں، کیوں خواہ اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیے، ہماری اپنی اردو زبان میں نالائقی کا اندازہ لگائیے۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں بولتے،
ارے بھائی نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہے، باڈی ایکسرسائز کو کہتے ہیں. میں جم میں پڑھنے جا رہا ہوں بولتے ہیں آپ. میں پانی میں سوئمنگ کرنے کے لیے بولیں گے تو میں سوئمنگ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں بولیں گے. اس سے زیادہ جاہل قوم، اس سے زیادہ نکمی نالائق قوم اور کون سی ہوں گی؟ تراویح پڑھنے جا رہا ہوں بولتا اور سننے کے لیے جا رہا قرآن. پڑھ بھی نہیں رہا ہے. اور وہ جو جاہل پڑھ رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم میں کیا پڑھ رہا ہوں. ذرا اندازہ کیجیے نالائقی کا. ارے اچھا، تراویح کا نام ہی آرام کرنا ہے، ترویحہ سے ہے لفظ. ایک مرتبہ بھی پوری کتابوں کی، حدیثوں کی کتابوں میں تراویح کا لفظ موجود نہیں ہے. قرآن میں تو ہونا بہت دور کی بات ہے. تم جتنے غلام ہیں کچرا کنڈی میں سے کھانے کے، وہ گھڑ پہ سے اٹھا کے کھا لیے، بخاری کا گھڑ، مسلم کا گھڑ، ابو حنیفہ کا گھڑ، فلاں کا گھڑ. انہوں نے ایک مقام بنایا تھا، وہاں لا کے کچھ چیزیں لوگوں کو دے رہے تھے. وہ زمانہ چلے گیا. وہ صاف ستھری چیزوں میں تو لوگوں نے اپنا اپنا کچرا ڈال کے اس کو گھڑ بنا دیا ہے. اور انہوں نے کہا تھا میری وہ بات جو قرآن کے خلاف ہو وہ اٹھا کے کچرے میں پھینک دینا. انہوں نے پوری کی پوری بخاری کو کچرے میں پھینک دیا، بلکہ کچرا ڈال دیا اس کے اوپر لا کے. اس میں سے وہ نکال لیا جو قرآن سے میچ ہوتی ہوئی ہے. بخاری نے تو ایسا کام نہیں کیا ہوگا، امام ابو حنیفہ تو نہیں کیا ہوگا، احمد بن حنبل نے نہیں کیا ہوگا، امام مالک نے نہیں کیا ہوگا. یہ بعد کے جو فیک نکلے ہیں اپنی اپنی دکان چلانے والے، انہوں نے کیا ہوا تھا. آج کا میرا موضوع طویل ہوگا، اگر میں اور وہ کروں گا تو آپ کو صرف اس کی جھلک دکھا دوں گا. إذا وجدت الحرية الاعتقاد في القرآن الكريم هي الأصل، ووجدت حديثا يقول بقتل المرتد وأحاديث أخرى تقول بالحرية، أخذ ماذا؟ أخذ ما يشبه القرآن، ما يشبه قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كذلك محورية العدل، عندما أجد في القرآن الكريم قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، جعل القيام بالعدل هو سبب، هو هدف ارسال الرسالة. اگر یہ 13 منٹ کے بیان کو میں بیان کرنا شروع کروں، سمجھانا شروع کروں تو ہماری زبان اتنی محتاج ہے اردو، 13 گھنٹے لگ جائیں گے یقین مانیے آپ. سعودی پرنس نے بھی اسی موضوع پہ بات کی ہے. Are you looking to captivate your customers with your ideas with the most popular messaging channel in the world? سمو الأمير تحدثت في مناسبة سابقة عن اس فون کا تھوڑا سا والیوم کم ہے. في رأي الأمير محمد. طبعا يعني هذا كلمة واسعة للغاية. يعني چلیے یہ صاحب کیونکہ بدنام ہے. سعودی پرنس محمد بن سلمان انٹرویو کلپ، بریکٹ میں لکھیے اردو اینڈ انگلش سب ٹائٹل ٹرانسلیشن. تو آپ یوٹیوب کھول لیجئے، آپ کو مل جائے گا. تو میرے بھائی آپ نے یہ بھیجا ہے، میں کیا کہوں آپ سے. اجمل سلطان صاحب بہت بہت شکریہ. میں زیادہ طویل آپ کا ٹائم لینا نہیں چاہوں گا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ اپنی سیڑھی سیدھی کریے، اپنی پہلے عقل استعمال کریے، اپنا ضمیر استعمال کریے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے. اپنی زبان استعمال کر کے اس سے پوچھیے یا اللہ میرے سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ہو گئی ہیں، ذرا پلیز مجھے معاف کر دیجئے. میں وضو کر کے آیا ہوں، میں غسل کر کے آیا ہوں، میں اپنی زبان دھو لیا ہوں. اب جو میرے دل و دماغ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ بوجھ آپ اتار دیجئے. میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. فریش ریفریش ہو کے اس کے سامنے جائیے. پھر بولیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیے میں اب آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا صحیح طریقہ بتائیے، عبادت کیسے کروں. آپ دیکھیے میری زندگی دیکھیے، میں جب سے سنسیئرٹی کے ساتھ یہ لفظ بولنے لگا میری زندگی ٹھیک ہو گئی. مجھے گناہ چھوڑنا آسان ہو گیا. مجھے کوئی لالچ جو ہے باقی نہیں رہا. کوئی لالچ نہیں ہے زندگی میں. پیسے کا لالچ میں دیکھ رہا ہوں اتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگ پیسے کے لیے، معمولی معمولی خوشی کے لیے، معمولی معمولی سہولت کے لیے دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو. وہ زمین کا ٹکڑا تم 2 میٹر سے زیادہ کی زمین میں نہیں سو سکتے، اور جو ہے 2000 گز کا گھر ہے، 200 گز کا گھر ہے، وہاں وہ پلاٹ ہے، وہاں پر وہ زمین ہے، وہاں پر یہ لیا ہوا ہے میں نے، وہ کاروبار چل رہے ہیں. بابا بابا، ارے جو کام بولے وہ کرو میرے بھائی. نہیں وہ نہیں ہوتا. پھر وہ جی میں جو ہے اتنی عربی تو نہیں آتی میرے کو اتنے معلومات تو نہیں ہے. وہ کاموں میں بزی تھا، مجھے میں آپ کا بیان نہیں دیکھا. اب میں کیا بولوں میں. چلیے خیر، اللہ آپ لوگوں کو کیا بولوں، پھر شرمندگی ہو جاتی. السلام علیکم.